الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ صاد، اس کی مختصر سی تفسیر آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن حسب سابق سب سے پہلے سورۃ صاد کا جو ماقبل سے تعلق ہے، یعنی سورۃ صافات سے جو تعلق ہے، اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سورۃ صاد کا مضمون وہی ہے جو سورۃ سبا کا مضمون تھا، یعنی نفی شفاعت غالبہ، کہ جن کو تم اس نظریے سے پکار رہے ہو کہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا اور یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، اس طرح کا کوئی شفیع غالب اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ یاسین میں کہا گیا کہ جب ہم نے مشرکین کو عذاب میں مبتلا کیا تو جن کو وہ سفارشی سمجھ کے پکارتے تھے، کوئی بھی انہیں ہمارے عذاب سے نہ چھڑا سکا۔ پھر سورۃ صافات میں ترقی کر کے فرمایا کہ چھڑانا تو درکنار، وہ تو خود ہمارے آگے عاجزیاں کرتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تو شفیع غالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب سورۃ صاد میں مزید ترقی کر کے کہا گیا کہ جنہیں تم شفیع غالب سمجھ رہے ہو وہ تو خود مصائب میں مبتلا ہیں، تکالیف میں مبتلا ہیں، ابتلا اور آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے، اور جو خود آزمائشوں اور ابتلا میں مبتلا ہوں وہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ تو سورۃ صاد کا اب دعویٰ یہ ہوگا کہ جنہیں تم شفیع غالب سمجھ کے پکار رہے ہو وہ خود آزمائشوں میں مبتلا ہیں، خود ابتلا کا شکار ہیں، یہ اس کا مرکزی دعویٰ ہوگا۔ اس پر اللہ 5 نقلی دلیلیں اللہ انبیاء سے پیش کریں گے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ میں ان 5 نقلی دلائل کی طرف آؤں، سورۃ صاد کے شروع میں اللہ نے قرآن پاک کی تعریف کی، اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ نے زجر کی، مشرکین پر ایک زجر کی اللہ نے۔ ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 4 میں اللہ نے مشرکین مکہ کو کیا کہا ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، مشرکین کو یہ تعجب ہو گیا کہ ایک آگاہ کرنے والا انہی میں سے آ گیا، انہی کی برادری کا آدمی ہے، انہی کے خاندان کا آدمی ہے، انہی میں وہ پلا ہے، بڑا ہے، جوان ہوا ہے، شادی کی ہے، اس پر انہیں تعجب ہو گیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور یہ کذاب بھی ہے۔ ہم نے سورۃ صافات میں پڑھا، وہاں انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ شاعر ہے اور یہ مجنون ہے، اور یہاں کیا فتویٰ لگ رہا ہے؟ یہ ساحر جادوگر ہے، کذاب کذاب ہے۔ تو جب بھی اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے گا اور پیغمبری رنگ میں اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی الوہیت کو بیان کیا جائے گا، اور شرک کی دکھتی رگیں اور مشرکین کی دکھتی رگیں ان پر جب ہاتھ رکھا جائے گا تو راستے میں پھول نہیں بچھیں گے، گلے میں ہار نہیں ڈالے جائیں گے، لوگ ہاتھوں کو نہیں چومیں گے، بلکہ لوگ فتوے لگائیں گے، پھبتیاں کسیں گے، مذاق بنائیں گے، تمسخر اڑائیں گے، میٹنگیں کریں گے، اجلاس ہوں گے، وطن سے نکالنے کی تدبیریں کی جائیں گی، اور
قتل تک کے مشورے کیے جائیں گے۔ اگر اس ہستی کو، جو ہستی معصوم عن الخطا والعصیان ہے، اور جن کے بارے میں وہ مشرکین کہتے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے، اسی ہستی کو، معصوم عن الخطا والعصیان ہستی کو کذاب کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، تو پھر میں کون ہوں، یا ہماری جماعت کے دوسرے مبلغین یا اہل حق میں جو توحید بیان کرنے والے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ توحید بیان کریں اور لوگ ان کا تمسخر نہ اڑائیں، توحید بیان ہو اور لوگ فتوے نہ لگائیں، توحید بیان ہو اور لوگ پھبتیاں نہ کسیں۔ کس بات پر انہوں نے کذاب کہا، کس بات پر انہوں نے جادوگر کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا ہے، اس نے بہت سارے مشکل کشاؤں کا ایک مشکل کشا بنا دیا ہے، اس نے بہت سارے مسجودوں کا صرف ایک مسجود بنا دیا ہے، اس نے بہت سارے حاجت رواؤں کا صرف ایک حاجت روا بنا دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس ساری کائنات کا مشکل کشا صرف ایک ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل نکلے اور رعایا کو بھی کہا بھائی اٹھو بھائی چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا اور اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جو اس نبی کی دعوت ہے، اس میں اس کی کوئی غرض لگتی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے پچھلے دین میں ایسی باتیں کبھی نہیں سنی ہیں، یہ بالکل نئی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا الہ اور اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اللہ نے ان کے رویے پر، مشرکین کے رویے پر کہ بجائے ماننے کے الٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے زجر کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی کہ وہ عبادت میں بڑے توانا تھے، عبادت کرنے میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی تھی، ہم نے انہیں حکومت بھی عطا کی تھی، لیکن ایک موقع پر جب وہ اپنے خلوت خانے میں تھے، دروازے سارے بند تھے، تو دیوار پھلانگ کے دو آدمی ان کے اس تنہائی والے خلوت والے کمرے میں داخل ہوئے، اور ایک ان میں سے ایک نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، اور وہ دمبی بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے آدمی کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیا کہ اس طرح تو یہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اکثر شریک جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ دونوں آدمی جو تھے آئے تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو حضرت داؤد کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش کی گئی تھی، یہ آنے والے انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، اور جو صورت انہوں نے پیش کی ہے 99 دمبیاں اور ایک دمبی، یہ صورت فرضی تھی، اور مجھ سے جو اتحادی خطا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دوسرے فریق کی بات سنے بغیر میں نے فیصلہ کر دیا۔ یہ خلاف اولا بات ہے، اسے آپ غلطی نہیں کہہ سکتے ہیں، اسے آپ خطا نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ خلاف اولا ایک بات ہوئی۔ حضرت داؤد کو اس کا احساس ہوا، تو قرآن کہتا ہے حضرت داؤد کو سمجھ آ گئی انما فتناہ، کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، فاستغفر ربہ، تو وہ اپنے رب سے بخشش مانگنے لگے، وخر راکعا، اور وہ جھک پڑے، سجدے میں جھک پڑے، ہماری طرف رجوع کیا، رکوع میں جھک پڑے، ہماری طرف متوجہ ہونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو خود آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں،
آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے دربار میں مغفرت طلب کرنے لگتے ہیں، وہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جھک پڑتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے جھکے، آزمائشوں کا شکار ہو، وہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ نے ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لائق ترین فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ جہاد کے لیے جو گھوڑے پالے جاتے تھے، ایک موقع پر ان گھوڑوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ گھوڑوں کا معائنہ کرتے کرتے عصر کی نماز مؤخر ہو گئی ہے۔ بس اتنی ساری بات پر، اس تغافل پر کہ عصر کی نماز کچھ دیر کے لیے مؤخر ہوئی، اللہ نے بطور تنبیہ ان سے حکومت واپس لے لی اور ایک بیکار شخص کو ان کی جگہ پہ تخت نشین کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی تو ایسی بادشاہی عطا نہ کرے۔ ادنا سے تغافل پر حکومت واپس لے لی گئی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ وہ تو خود آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، اور جو آزمائشوں کا شکار ہو جائے وہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر کیا، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، جو ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور لوگوں نے انہیں اٹھا کے ایک ویرانے پر پھینک دیا۔ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ 18 سال تک وہ اس بیماری کا شکار رہے۔ اس سے پہلے اللہ نے بطور آزمائش ان کی اولاد بھی ان سے واپس لے لی، ان کی زمینیں بھی ان سے واپس لے لی، جائیداد بھی اللہ نے واپس لے لی، اور وہ جو جسم بچ گیا تھا اللہ نے اسے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بیماری کا ذکر نہ حدیث میں ہے، بیماری کا ذکر نہ قرآن میں ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ اسرائیلی روایات آ جاتی ہیں کہ کیڑے ان کے جسم میں پڑ گئے تھے، اور کوئی کیڑا جسم سے نیچے گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر اس زخم پر رکھ لیا کرتے تھے، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے کچھ علماء نے بھی یہ لکھی ہے، میں اسے جانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیڑے پڑنے والی بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ جب ایک نبی کے جسم کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھا سکتے تو زندگی میں اس نبی کے وجود کو کیڑوں نے کیسے کھا لیا ہے؟ تو ہمارا دل اس کو نہیں مانتا۔ کوئی بیماری تھی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے، اور 18 سال کا طویل عرصہ انہوں نے اس بیماری میں گزارا، اس آزمائش میں، ابتلا میں وہ مبتلا رہے 18 سال۔ حضرت ایوب نے پھر اللہ کو پکارا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربہ، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کر جس نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ تو شفا کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ تعالی نے ان کی شفا کا انتظام کیا۔ ان کی اندر کی بیماریاں جو انہیں لگی تھیں یا باہر کی بیماریاں، وہ ساری اللہ نے ختم کر دی۔ پانی کا چشمہ جاری ہوا، پی لیجئے، اندر کی بیماریاں ختم، نہا لیجئے، باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وہ پیغمبر ہیں، آزمائش کا شکار ہوئے، بیماری میں مبتلا ہوئے، 18 سال کا طویل عرصہ اس میں گزارا، ہمارے سامنے التجائیں کی، ہمیں پکارتے رہے، وہ شفیع غالب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، ذوالکفل، ان کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ مختصر تذکرہ بتانا یہ چاہتے تھے، یہ ہمارے بندے تھے، انہیں ہم نے نبوت سے نوازا تھا، یہ ہمارے دروازے کے فقیر تھے، یہ ہمارے دروازے پر التجائیں کیا کرتے تھے، یہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ جس طرح پچھلی صورتوں میں مشرکین
اور ان کے رؤسا اور ان کے جو رہبر اور رہنما ہیں ان کے درمیان جو قیامت کے دن یا جہنم میں ایک مکالمہ ہو رہا ہے، پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا۔ یہاں آیت نمبر 58 سے 61 تک، آیت نمبر 58 سے 61 تک پیروں اور مریدوں کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ ذہن میں رہے اس سے مراد وہی پیر ہیں جو مشرک ہیں، شرک کے مریض ہیں، یعنی لوگ ان کے سجدے کرتے ہیں منع نہیں کرتے، لوگ ان کے سامنے مزاروں پہ سجدے کرتے رہتے ہیں منع نہیں کرتے، لوگ غیر اللہ کی نیاز دیتے ہیں منع نہیں کرتے۔ یہ اس سے وہ پیر مراد ہیں، اللہ کے نیک بندے ہرگز مراد نہیں ہیں۔ اس کو ذکر کیا کہ جب ہم ایک فوج کو، ایک جتھے کو جہنم میں داخل کریں گے تو آگے جو دوسرا جتھا ہوگا وہ کہے گا کوئی خوش آمدید نہیں، تم کہاں آ گئے ہو؟ تو ایک دوسرے کو، ایک مرید پیروں سے کہیں گے، رب کو خطاب کریں گے، ربنا من قدم لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اس کو ہمارے آگے کر دیا ہے جہنم کو، جن کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، انہیں جہنم میں دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں توحید کے راستے سے ہٹایا تھا، انہوں نے ہمیں شرک کے راستے پر چلایا تھا، انہیں دگنا عذاب دے۔ پھر ایک بات جو یہاں احباب غور سے سنیں گے، وقالو، یہ آیت نمبر 62 ہے جی، وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا لا نرا رجالا، یا تو وہ اللہ سے کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے، یا وہ جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے، ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نرا رجالا، آج ہمیں وہ لوگ یہاں نظر نہیں آ رہے، کننا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم شریر کہا کرتے تھے، جن کو ہم شرارتی کہا کرتے تھے، جنہیں ہم شر پسند کہا کرتے تھے، جنہیں ہم کہتے تھے کہ یہ شر پسند لوگ ہیں، یہ شرارتی لوگ ہیں، یہ شرارت کرتے ہیں، افتراق پیدا کرتے ہیں اور یہ اختلاف کا بیج بوتے ہیں، یہ شر پسند لوگ ہیں، آج وہ جہنم میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان سے مزاح کیا تھا اور وہ آج جنت میں ہیں؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہیں تو وہ جہنم میں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، یا وہ جنت میں چلے گئے ہیں، ہم تو انہیں شرارتی لوگ سمجھتے تھے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا یہ جھگڑنا آپس میں یہ بالکل حق ہے۔ کل، میرے پیغمبر کہے، انما انا منذر، میں تو آگاہ کرنے والا ہوں، اس دنیا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، اکیلا وہی الہ ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، وما بینہما، اور جو کوئی زمین و آسمان کے درمیان ہے ان کا مالک بھی وہی ہے، العزیز الغفار، غالب بھی وہی ہے، زبردست بھی وہی ہے اور بخشن ہار بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ان واقعات کو یہاں ذکر کر کے بتایا کہ وہ تو آزمائشوں کا شکار ہوئے، بیماریوں میں مبتلا ہوئے، پھر ہمارے سامنے جھکتے رہے، ہمارے سامنے التجائیں کرتے رہے، ہم سے شفائیں مانگتے رہے، ہم سے معافیاں مانگتے رہے، وہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہیں۔ چنانچہ سورت کے آخر میں اللہ نے قصہ آدم و ابلیس کو ذکر کیا کہ کس طرح ہم نے آدم کو پیدا کیا اور پھر کس طرح ہم نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا اور کس طرح ابلیس نے سرکشی کی۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا، آج پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ اکثر مقام پر، اکثر صورتوں میں جب اللہ قصہ آدم و ابلیس کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ ابلیس اور ابلیس کی ذریت یہ تمہارے پرانے دشمن ہیں،
انہوں نے تمہارے بابا آدم سے دشمنی لی تھی، ان کے سامنے جھکنے سے، ان کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا، اور آدم کو جنت سے نکلوانے کا یہ سبب بنا تھا۔ یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، بلکہ میری بات مانو، میری پیروی کرو، میرے نبیوں کے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس قصے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس قصے کو بیان کرنے سے مقصد اللہ کا یہی ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ میری پیروی کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔